کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حال جو ہے کبھی جملہ خبریہ آتا ہے اور جملہ خبریہ پھر میں نے آپ کو بتایا کبھی اسمیہ ہوتا ہے اور کبھی فعلیہ ہوتا ہے. تو اور پھر فعلیہ جو ہے دو قسم پر ہے, یا مضارع فعل مضارع ہوگا یا فعل ماضی. پھر دونوں دو قسم پر ہیں, یا مثبت ہوں گے یا منفی. تو 5 صورتیں ہوئیں. ان 5 صورتوں میں ایک صورت جو تھی کہ مضارع مثبت ہو, اس وقت یہ جو جملہ حالیہ ہے اس کو ذوالحال کے ساتھ ربط دیا جائے گا. کس کے ذریعے؟ جی, صرف ضمیر کے ذریعے. جبکہ باقی صورتوں کے اندر واو اور ضمیر دونوں سے بھی ربط دیا جا سکتا ہے, صرف واو سے بھی ربط دیا جا سکتا ہے, اور صرف ضمیر کے ساتھ بھی ربط دیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ جب جملہ اسمیہ ہو اس وقت صرف ضمیر کے ساتھ ربط دینا یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اسی طرح بتایا تھا ماضی مثبت جب حال واقع ہو تو اس صورت میں قد کا ہونا ضروری, یا قد مذکور ہوگا یا مقدر ہوگا. اور حال کے عامل کا حذف کرنا جائز ہوگا جس وقت کہ کوئی قرینہ ہو. جیسے آپ کوئی مسافر سفر پہ چلنے لگا, تیاری کر رہا ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں راشدن مہدیان, ای اذهب راشدن مہدیان. اور حال مؤکدہ کے بارے میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا, حال ایک مؤکدہ ہے. حال مؤکدہ وہ ہے جو تاکید پیدا کرے بھائی, اور یہ عموماً کیا ہے اپنے ذوالحال سے جدا نہیں ہوتا. جبکہ ایک حال منتقلہ وہ ہے جو اپنے ذوالحال سے کیا ہو جایا کرتا ہے, اکثر جدا ہو جایا کرتا ہے. اور پھر حال مؤکدہ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 قسم پر ہے, یا تو یہ تاکید پیدا کرے گا عامل میں, یا یہ تاکید پیدا کرے گا کس کے اندر؟ ذوالحال میں, یا یہ تاکید پیدا کرے گا کس کے اندر؟ مضمون جملہ میں. تو جب حال مؤکدہ ہو تو اس اور تاکید پیدا کر رہا ہو, حال مؤکدہ ہو, تو اس وقت کہتے ہیں اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. زید ابو کا عطوفاً, تو زید ابو کا اس کے ذریعے ساتھ کیا لازم ہے؟ جی, مضمون جملہ کیا ہے یہاں پر؟ جی, مخاطب پر زید کی شفقت کا بیان کرنا ہے, کیونکہ شفقت اکثر اوقات کیا ہے باپ کے ساتھ لازم ہے. تو مضمون جملہ یہ ہوا شفقت کا بیان کرنا. اور آگے عطوفاً, اس کی کیا آ گئی؟ تاکید آ گئی. تو اس صورت میں اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. تو عامل کون ہے اس کے اندر؟ احقہ, زید ابو کا احقہ عطوفاً, کہ میں احقہ کا کیا معنی؟ میں ثابت کرتا ہوں کس چیز کو؟ اے مخاطب زید کی ابوت کو تیرے لیے. اے مخاطب میں تیرے لیے زید کی ابوت کو کیا کرتا ہوں؟ ثابت کرتا ہوں. اس حال میں کہ عطوفاً وہ بہت شفقت کرنے والا ہے. تو جب حال مؤکدہ آئے گا تو اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے, لیکن شرط یہ لگائی تھی کہ یہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاکید کے لیے ہو. یہ حال مؤکدہ کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. لیکن تاکید کبھی کس کی ہوتی ہے؟ عامل کی, کبھی ذوالحال کی, اور کبھی مضمون. تو کہتے ہیں یہ مضمون جملہ کی تاکید کے لیے ہو, اور جملہ بھی کون سا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو. اگر جملہ فعلیہ ہو تو پھر عامل کا حذف کرنا واجب نہیں بھائی. التمییز ما يرفع الابهام المستقر عن ذات مذکورة او مقدرة, فالأول عن مفرد مقدار غالبا اما في عدد نحو 20 درهما وسيأتي, واما في غيره نحو رطل زيتا ومنوان سمنا وقفيزان برا وعلى التمرة مثلها زبدا. جی بھئی تمیز کی بحث شروع ہو رہی ہے. قافیے کی مشکل ترین ابحاث میں سے تمیز کی بھی ایک بحث ہے بھئی. تمیز کسے کہتے ہیں بھئی؟ کہتے ہیں التمیز ما, التمیز اسم ما, اسم ما بھئی اس چیز کا نام ہے. یرفع الابہام, جو کس کو دور کرتی ہے؟ ابہام کو دور کرتی ہے. ایسا ابہام, وہ ابہام المستقر, جس نے قرار پکڑا ہو, جو جمع ہوا ہو.
تو اٹھاتی ہے، دور کرتی ہے ایسے ابہام کو المستقر، جس نے کیا کیا ہو؟ قرار پکڑا ہو۔ کس سے دور کرتی ہے؟ عن ذات مذکورۃ او ذات سے کیا کرتی ہے ابہام کو؟ تمیز ابہام مستقر کو دور کرتی ہے۔ کس سے؟ ذات سے، ایسی ذات مذکورۃ او مقدرۃ جو یا مذکور ہوگی یا مقدر ہوگی، مذکور ہوگی یا بھئی ذات کی قید لگا دی، معلوم ہوا تمیز ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، وصف سے ابہام کو دور نہیں کرتی، جبکہ صفت اور حال یہ وصف سے ابہام کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کس کی قید لگا دی؟ ذات کی قید لگا دی کہ ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، وصف سے دور نہیں کرتی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ صفت اور حال کس سے ابہام کو دور کرتے ہیں؟ وصف سے۔ میں نے کہا جانی زید العالم، بھئی زید کا پتہ نہیں تھا عالم ہے یا عالم؟ العالم نے آ کر کیا کر دیا؟ اس ابہام کو دور کر دیا۔ جانی زید راکبا، زید کے بارے میں ابہام تھا، پتہ نہیں سوار آیا ہے یا سوار، راکبا نے آ کر اس ابہام کو کیا کر دیا؟ تو دیکھا صفت اور حال جو ہیں یہ کس سے ابہام کو دور کرتے ہیں؟ وصف سے دور کرتے ہیں، جبکہ تمیز کس سے ابہام کو دور کرتی ہے؟ ذات سے دور کرتی ہے۔ اور کہا ابہام مستقر، بھئی ایسا ابہام جو کیا ہو؟ جس نے قرار پکڑا ہو، جو پختہ ہو، جو جمع ہوا ہو۔ مراد کیا ہے؟ جو باعتبار وضع کے ہو، جو کس اعتبار سے ہو؟ وضع کے اعتبار سے اس کے اندر ابہام ہو، بھئی وضع کے اعتبار سے، استعمال وغیرہ کے اعتبار سے ابہام آئے یا کسی اور وجہ سے، وہ مراد نہیں ہے۔ مثلا مولانا عشرون، میں کہتا ہوں عشرون، عشرون کا کیا معنی ہے؟ 20۔ تو 20 تو ایک معلوم معنی ہے، لیکن اس کی جنس میں ابہام ہے کہ کیا چیز 20 ہے؟ بھئی کتابیں 20 ہیں، قلم 20 ہیں، انسان 20 ہیں، یا کیا چیز ہے؟ بھئی جنس کا پتہ نہیں۔ تو دیکھو ابہام ہے، عشرون کے کیا معنی میں کیا ہے؟ ابہام ہے، اور باعتبار وضع ہی کے اندر اس میں کیا ہے؟ ابہام ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا میں کہتا ہوں مثلا سیر یا کلو، اب اس میں ابہام ہے، کیا چیز ہے بھئی؟ ایک سیر کیا ہے؟ آٹا ہے، یا اور کیا ہے بھئی؟ جی چینی ہے، یا اور جو چیزیں وزن والی ہیں، کیا ہے بھئی؟ تو جنس میں کیا ہے؟ ابہام ہے جی۔ اور کیا کہا بھئی؟ تو وہ ابہام کس قسم کا؟ ابہام مستقر سے کیا مراد ہے؟ جو باعتبار وضع ہی کے ہو، یعنی اس کے اندر جمع ہو، اس کے اندر جمع ہوا ہو، اس کے اندر پختہ ہو، بھئی راسخ ہو، یہ قرار پکڑا ہوا ہو اس کے اندر باعتبار وضع ہی کے۔ اور کہا ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ سے؟ یاد رکھو آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے صاحب کافیہ کہ تمیز مفرد سے آتی ہے کبھی، اور کبھی تمیز نسبت سے آتی ہے۔ میں کہتا ہوں عندی 20 درہمن، میرے پاس کتنے درہم ہیں؟ 20۔ تو درہمن یہ تمیز ہے، اس نے 20 سے آ کر ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے 20 مفرد ہے یا جملہ ہے بھائی؟ جی مفرد ہے، جی مفرد ہے بھائی، کیا ہے؟ تو اس درہمن نے آ کر مفرد سے کیا کر دیا؟ ابہام کو دور کر دیا۔ تو تمیز کبھی مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہے اور کبھی نسبت سے دور کرتی ہے۔ مثلا میں نے کہا طابہ زیدن، زید خوش ہوا، تو میں نے طابہ کی نسبت کس کی طرف کی؟ زید کی طرف۔ خوش ہونے کی نسبت کس کی طرف کی؟ زید کی طرف کی، لیکن اس نسبت کے اندر ابہام ہے کہ بھئی کس اعتبار سے زید خوش ہوا ہے۔ آگے میں تمیز لے آیا، نفساً، اپنے نفس کے اعتبار سے بھئی
زید خوش ہوا ہے، طاب زید نفسا، زید خوش ہوا کس اعتبار سے؟ اپنے نفس کے اعتبار سے. تو دیکھو اس فا یعنی زید کا نفس خوش ہوا، زید کا نفس خوش ہوا، اس کے ذات خوش ہوئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو طابہ کا اسناد میں نے کیا تھا زید کی طرف نسبت کی، اور اس نسبت کے اندر ابہام تھا کہ کس اعتبار سے خوش ہوا. تو میں نے آگے نفساً تمیز کے لیے اس ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. تو پتہ چلا تمیز کبھی مفرد سے آتی ہے اور تمیز کبھی کس سے آتی ہے؟ نسبت سے آتی ہے. بھئی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یاد رکھو یہ جو نسبت سے تمیز آتی ہے یہ ذات مقدرہ سے ہوتی ہے. یہ جو نسبت سے تمیز ہے یہ کس سے تمیز ہوتی ہے دراصل؟ ذات مقدرہ سے تمیز ہوتی ہے دراصل. بھائی میں نے جب کہا طاب زیدن تو دراصل یہ کیا ہے؟ معنی اس کلام کا کیا ہے؟ معنی یہ ہے طاب شیء منصوب الی زیدن. طاب زیدن کس معنی میں ہے بھائی؟ طاب شیء منصوب الی، خوش ہوئی ایک ایسی چیز منصوب الی زیدن جو منصوب ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. ایک ایسی چیز جس کی نسبت زید کی طرف ہے وہ کیا ہوئی؟ خوش ہوئی. اب وہ کیا چیز ہے؟ آگے نفساً نے آ کر اس شیء سے کیا کر دیا؟ ابہام کو دور کر دیا. میں نے کیا کہا؟ ایک ایسی چیز خوش ہوئی جو کس کی طرف نسبت ہے؟ جس کی جو منصوب کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف، زید کی طرف. اور وہ کیا چیز ہے؟ نفساً نے آ کر اس ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. تو اس نفساً نے کس سے ابہام کو دور کیا؟ اس شیء مقدر سے. کس سے؟ بھئی شیء مقدر. میں نے کہا ایک چیز خوش ہوئی، بھئی وہ چیز کیا ہے؟ نفساً نے آ کر کیا کیا؟ اس ابہام کو. تو نفساً نے کس سے ابہام کو دور کیا؟ شیء سے. اور شیء کا لفظ کیا تھا؟ مقدر تھا. کیا تھا؟ مقدر تھا. مقدر تھا یا نہیں بھئی؟ طاب زیدن کے اندر شیء ہے جی. طاب زیدن، طاب زیدن کے اندر تو کوئی شیء نہیں ہے. ہاں اس کا معنی کیا ہے؟ طاب شیء منصوب الی زیدن. تو طاب زیدن کے اندر کوئی شیء کا لفظ ہے. تو اس نفساً نے ابہام کو دور کیا شیء سے. اور شیء مذکور ہے یا مقدر ہے؟ مقدر ہے. بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے بھائی؟ بھائی آسان سی بات ہے. میں نے بتایا تمیز کبھی کس سے ابہام کو دور کرتی ہے؟ مفرد. ادھر میری طرف دیکھو کتابوں پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کتابوں میں تو اس کی کوئی بات نہیں. کتاب میں بھائی دیکھو میں نے کہا طاب ایک تمیز کبھی مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہے. میں نے کہا عندی 20، میرے پاس 20 ہیں. کیا 20 ہیں؟ آپ کو کچھ پتا چلا؟ نہیں. جب میں نے درہمن کہا اب اس ابہام کو اس درہمن نے کیا کر دیا؟ تو کبھی درہمن نے کس سے ابہام کو دور کیا؟ 20 سے. اور 20 کیا ہے؟ مفرد ہے. تو تمیز کبھی کس سے ابہام کو دور کرتی ہے؟ مفرد سے دور کرتی ہے. اور کبھی تمیز نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. میں نے کہا طاب زیدن، زید خوش ہوا. تو میں نے طابہ کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ زید کی طرف. اور تو زید کی طرف نسبت کر دی. اب زید کی اس نسبت میں ابہام تھا کہ کس اعتبار سے زید خوش ہوا. آگے نفساً میں تمیز لے آیا کہ زید کس اعتبار سے خوش ہوا؟ اپنے نفس کے اعتبار سے خوش ہوا. تو اس نفساً کے لفظ نے نسبت سے ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. تو تمیز کبھی مفرد سے آیا کرتی ہے، مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہے. کبھی کس سے دور کرتی ہے؟ نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. آج یہ جو نسبت ہے مولانا، جو نسبت سے تمیز ہوتی ہے دراصل وہ شیء مقدر سے ہوتی ہے. تمیز کس سے ہوتی ہے؟ یہاں پر شیء کا لفظ مقدر ہے. اس لفظ اس سے کیا کر رہی ہے؟ یہ نفساً ابہام کو. بھئی کیسے مقدر ہے یہاں شیء؟ کہتے ہیں اس لیے کہ طاب زیدن کا معنی کیا ہے؟ طاب شیء منصوب الی زیدن. خوش ہوئی ایک چیز جو منصوب ہے کس کی طرف؟ بھئی وہ کیا چیز ہے؟ ابہام ہے یا نہیں شیء ان کے اندر؟ جی اس نفساً نے آ کر اس سے ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، دور کر دیا. تو اب بتائیے شیء کا لفظ
طاب زیدن کے اندر مذکور ہے مقدر ہے؟ مقدر ہے. کیا ہے؟ تو اس نفسن نے اس سے ابہام کو دور کیا تو یہ ذات مقدر ہوئی یا ذات مذکور سے ابہام کو دور کیا یا ذات مقدر سے؟ بھائی ذات مقدر سے کیا کیا ابہام کو. اسی لیے کہا کہ کبھی تمیز ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرتی ہے, کبھی ذات مقدرہ سے کیا کرتی ہے؟ ابہام کو. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی. تو ذات مذکورہ کو کیا مراد ہوا؟ مفرد. اور ذات مذکورہ کون سی تمیز مراد ہوئی؟ جو نسبت سے ابہام کو دور کرے. ذات مذکورہ سے کون سی تمیز مراد ہوئی؟ جو مفرد سے ابہام کو دور کرے. اور ذات مقدرہ سے جو ابہام کو دور کرے, یہ کون سی تمیز ہے؟ نسبت سے. کیونکہ یہ کس سے؟ شے مقدر سے دور کرتی ہے ابہام کو. اور شے مقدر کہاں پر ہم نکالتے ہیں؟ وہ اس تمیز کے اندر جو کیا تھی؟ جو نسبت سے ابہام کو دور کر رہی تھی. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی کہ ابھی بھی بازوں کو نہیں آئی؟ دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے. سب کو سمجھ میں آ گئے؟ تو کہتے ہیں التمیز ما یرفع الابہام المستقر عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ. تمیز نام ہے اس چیز کا جو دور کرے ابہام کو. ایسا ہی وہ ابہام المستقر جو جمع ہوا ہو, جو پختہ ہو, جس نے قرار پکڑا ہو, یعنی باعتبار وضع کے ہو, دور کرتی ہے ابہام کو. عن ذات مذکورۃ, کس سے؟ ذات. یہ سے کون سی تمیز جو کس سے آئے بھائی؟ مفرد سے. او مقدرۃ, یا ذات مقدرہ سے. یہ کون سی تمیز ہے جو کس سے آئے؟ نسبت سے آئے. فالاول عن مفرد, خود بتلا رہے ہیں. پہلی کون سی بھائی؟ ذات مذکورہ ہے نا, تو ذات مذکورہ پہلی قسم ہوئی. اور جو ذات مقدرہ سے نکالے وہ کون سی قسم ہوئی؟ دوسری. تو پہلی فالاول عن مفرد, پہلی قسم جو ہے تمیز کی وہ ابہام کو دور کرتی ہے. عن مفرد, کس سے؟ مفرد سے. مقدار, ایسا مفرد جو مقدار ہو. غالباً کیا ہوگا؟ ایسا مفرد جو غالباً اکثر اوقات کیا ہوا کرتا ہے؟ مقدار. بھئی 20 مقدار ہے یا نہیں بھئی؟ مقداریں کتنی قسم پر ہوئیں؟ 5 قسم پر. بھئی کتنی قسم پر؟ 5 قسم پر. ایک کیا ہے؟ وزن ہے. ایک کیا ہے؟ کیل. تیسرا کیا ہے؟ جی مساحت ہے, پیمائش ہے. چوتھا کیا ہے؟ جی عدد ہے. اور 5واں کیا ہے؟ مقیاس ہے. بھئی کیا ہے؟ مقیاس, اندازہ وغیرہ. بھئی صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ اندازہ. کتنی قسم کی مقداریں ہوئی بھئی؟ 5 مقداریں. اول کیا ہے؟ وزن, کیل, مساحت, عدد اور مقیاس. بھئی تو پہلی قسم جو ہے ذات مذکورہ, اس سے کون سی ذات؟ جو وہ تمیز جو ابہام کو دور کرے ذات مذکورہ سے. یہ کون سی تمیز ہے جو کس سے ابہام کو دور کرتی ہے؟ مفرد سے. اور وہ مفرد اکثر اوقات کیا ہوگا؟ مقدار ہوگا. کبھی غیر مقدار بھی ہوگا, آگے جا کر صاحب کافیہ بتلائیں گے. لیکن اکثر یہ کیا ہوا کرتا ہے؟ مفرد مقدار ہوا کرتا ہے, کیونکہ مقدار کے اندر ابہام ہے. بھئی مقدار میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے. اور مقدار میں نے آپ کو بتایا کتنی قسم پر ہے؟ 5 قسم پر ہے. یا کیل ہوگا, ماپنا, جیسے گندم کو کیا کیا جاتا ہے؟ ماپا جاتا ہے. یا جیسے آپ کیا کہیں, جیسے دودھ ہے, دودھ کو کیا کس طرح بیچتے ہیں بھائی گوالے؟ ماپ کر بیچتے ہیں. ایک پیمانہ, اتنے خاص پیمانہ ہوتا ہے, یہ اتنے کا ہے بھائی. اور ایک ہے وزن کر کے بیچنا. چینی وغیرہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ وزن کر کے بیچا جاتا ہے. ایک مساحت پیمائش ہوتی ہے, زمین کو کس طرح بیچا جاتا ہے؟ پیمائش کر کے. کپڑے کو کس طرح بیچا جاتا ہے؟ پیمائش کر کے. اور ایک عدد ہوتا ہے, عدد کے ساتھ چیز کو بیچا جاتا ہے. جیسے کیا ہے؟ جیسے انڈے ہیں اور کیلے ہیں اور مالٹے وغیرہ ہیں. اور ایک کیا ہے؟
اندازے کے ساتھ بھی کبھی مقدار بیان کی جاتی ہے کہ یہ چیز اس جتنی ہے، یہ چیز اس جتنی. دیکھا آپ نے اندازہ لگایا ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فالاول پہلی قسم کیا ہے؟ وہ دور کرتی ہے ابہام کو. یرفع الابہام عن مفرد. کیا کس سے دور کرتی ہے؟ مفرد سے. ایسا مفرد مقدار غالباً جو غالباً کیا ہوا کرتا ہے؟ مقدار ہوتا ہے. اب یاد رکھو مولانا، مفرد سے مراد مفرد تام ہے. مفرد سے کیا مراد ہے؟ مفرد تام. بھائی جو تام ہو وہ مفرد مراد ہے، تام ہو. اور مفرد تام ہوتا ہے چار چیزوں کے ساتھ. مفرد تام ہوتا ہے کس کے ساتھ بھائی؟ چار چیزوں کے ساتھ. یا وہ تام ہوتا ہے تنوین کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، یا نون تثنیہ کے ساتھ، یا نون جمع کے ساتھ، یا مضاف الیہ کے ساتھ، یا مضاف الیہ کے ساتھ. توجہ سے سمجھتے جاؤ، بڑی مشکل بحث ہے تمیز کی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیا بات کی میں نے؟ مفرد سے کون سا مفرد مراد ہے؟ مفرد تام، جو تام ہو جائے، پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے. اور اس کے پورا کسی اسم کے مفرد کے پورا ہونے کی کتنی چیز علامتیں ہیں؟ چار. اول کیا؟ اس پہ کیا آ جائے؟ تنوین آ جائے. دوسری علامت کیا ہے؟ نون تثنیہ آ جائے. تیسری کیا ہے؟ نون جمع آ جائے. چوتھی کیا ہے؟ نون مضاف الیہ آ جائے. کیا آ جائے؟ یعنی اس مفرد کے تام ہونے کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا مفرد تام ہو بھئی، یعنی ایسی حالت میں ہو وہ مفرد کہ آگے اس کی اضافت نہ ہو سکے. آگے اس کی اضافت بھئی آپ بتائیے، جب کسی اسم پر تنوین آ رہی ہو تو کیا اس کی اضافت ممکن ہے؟ نہیں. یا تنوین کو گرانا پڑے گا. بغیر تنوین کو گرائے اس کی اضافت ہو سکتی ہے؟ تنوین آ کر بتا دیتی ہے یہ پورا ہو گیا، آگے کوئی مضاف الیہ اس کا نہیں آ رہا. صورت تام ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ ایسی حالت میں ہو کہ اس کی آگے اضافت کرنا ممکن نہ، آگے اس کا مضاف الیہ نہ ہو. جب کسی اسم پر تنوین آ جائے یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ اسم پورا ہو گیا، آگے اس کا کوئی اور مضاف الیہ نہیں آ رہا. اسی طرح جب اسم پر کہ آخر میں نون تثنیہ آ جائے تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ اسم کیا ہو گیا؟ تام ہو گیا. کیونکہ نون تثنیہ تو اضافت کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. تو اور جب نہیں گرا آ گیا تو معلوم ہوا آگے اس کی اضافت، اگر اضافت ہو رہی ہوتی پھر تو نون تثنیہ باقی. تو نون تثنیہ کا آنا بتلا دیتا ہے کہ یہ اسم تام ہو گیا، پورا ہو گیا، آگے کوئی اس کا مضاف الیہ نہیں آ رہا. صورت سمجھ میں آئی؟ اسی طرح نون جمع ہے. نون جمع بھی کیا ہوتا ہے؟ اضافت کی صورت میں گر جاتا ہے. تو جب کسی اسم کے ساتھ نون جمع آ جائے، گرا نہیں، موجود ہے، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ یہ اسم کیا ہو چکا ہے؟ تام ہو گیا ہے، آگے اس کا کوئی مضاف الیہ نہیں آ رہا. اگر مضاف الیہ آ رہا ہوتا تو یہ نون باقی رہتا، یہ نون تو کیا ہو جاتا؟ گر جاتا. لیکن یہ تو آ رہا ہے، معلوم ہوا آگے اس حالت میں اس کی اضافت نہیں ہو رہی اور نہ ہو سکتی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح تو یہ تین باتیں ہوئی. چوتھی کیا تھا؟ کیا آ جائے تام ہونے کی کیا علامت ہے؟ مضاف الیہ آ جائے. جب ایک اسم کا ایک مضاف الیہ آ چکا تو معلوم ہوا یہ اسم تام ہو چکا ہے، آگے اس کا کوئی اور مضاف الیہ نہیں آ سکتا. صورت سمجھ میں آئی؟ ایک مضاف کی کتنے مضاف الیہ آ سکتے ہیں؟ ایک مضاف کے لیے ایک ہی مضاف الیہ آ سکتا ہے، آگے دوبارہ اسی کے لیے کوئی اور مضاف الیہ نہیں آ سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جب مضاف الیہ آ جائے گا معلوم ہوا اب اس وقت
اس حالت میں جبکہ ایک مضاف الیہ آ چکا ہے دوسرا کوئی مضاف الیہ نہیں آ سکتا، تو یہ اسم کیا ہو چکا ہے؟ مضاف الیہ کے ساتھ مل کر تام ہو چکا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اسم کے تام ہونے کی مفرد سے کون سا مفرد مراد ہے؟ مفرد تام، اور مفرد کے تام ہونے کی کتنی علامتیں ہیں؟ 4۔ کیا؟ اول تنوین، اور تنوین پھر 2 قسم پر ہے، یا حقیقتاً ہوگی یا تقدیراً ہوگی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ جی، جیسے 15 ہے، مبنی ہے۔ 15 کیا ہے؟ مبنی ہے، یہ تام ہے، اگرچہ اس پر تنوین نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس پر تنوین کون سی آ رہی ہے؟ تقدیراً آ رہی ہے۔ تنوین کبھی حقیقتاً ہوگی اور کبھی تقدیراً ہوگی مولانا۔ تنوین بھائی کبھی حقیقتاً ہوگی اور کبھی تقدیراً۔ حقیقتاً جیسے ریتلون میں حقیقتاً آ رہی ہے 15، یہاں پر تنوین کیا ہے؟ تقدیراً ہے مولانا، کیونکہ مبنی ہے، اس پہ تنوین آ نہیں سکتی، لیکن تقدیراً کیا ہے؟ گویا کہ تنوین موجود ہے، تام ہو رہا ہے اسم۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو تام ہونے کی میں نے 4 علامتیں ذکر کی۔ یاد رکھو یہ اسم جب تام ہو جائے تو اب اس کے بعد تمیز آ سکتی ہے، اگر تام نہیں تو پھر اس کے بعد تمیز نہیں آ سکتی۔ یا تو اس پہ تنوین آ جائے حقیقتاً یا حکماً، حقیقتاً یا تقدیراً یا حکماً، بھائی اس پر کیا آ جائے؟ تنوین آ جائے، یا کیا ہو جی نون تثنیہ آ جائے، پھر بھی آگے اس کی تمیز آ سکتی ہے، ورنہ تمیز نون جمع آ جائے، پھر بھی یہ کیا آ سکتی ہے؟ تمیز آ سکتی ہے، ورنہ تمیز۔ اسی طرح بھائی اور اضافت مضاف الیہ آ جائے تو پھر بھی تمیز آ سکتی ہے، ورنہ کیوں؟ وجہ یہ مولانا کہ یہ اسم مبہم ہے۔ یاد رکھو یہ جو تمیز کے اندر کوئی آپ سے آپ پوچھے عامل کون ہے، مفرد سے جو تمیز آئے اس میں عامل یہی مفرد ہوا کرتا ہے۔ یہ اس میں تام مبہم جو ہے یہی تمیز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عامل۔ آپ سے پوچھے عندی 20 درہمن، یہ درہمن کو نصب کس نے دیا؟ آپ کہیں گے 20 نے۔ کس نے نصب دیا؟ بھائی جس سے تمیز نے ابہام کو دور کیا اسی نے تمیز کو کیا کیا ہے؟ نصب۔ اور وہ کون؟ وہ کیا ہے؟ مفرد ہے، تام ہے، مبہم ہے۔ 20 کیا ہے؟ مفرد ہے، جملہ ہے بھائی، مفرد ہے اور تام ہے۔ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون جمع، اور مبہم ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ تمیز کو نصب دیا ہے۔ اب یاد رکھو ان کے لیے ہم نے یہ ضروری قرار دیا، پہلی تو بات انہوں نے بتا دی ابہام ہونا چاہیے، کیونکہ تمیز نے کیا کرنا ہے؟ ابہام کو نیز یہ مفرد تام ہونا چاہیے، یعنی اس پر تنوین آئے حقیقتاً حکماً یا تقدیراً، یا اس پر کیا آ جائے؟ نون تثنیہ، یا کیا آ جائے؟ نون جمع، یا اس کے بعد کیا آ جائے؟ مضاف الیہ آ جائے، مضاف الیہ۔ اس لیے کہ یہ علامت ہے اسم کے تام ہونے کی بھائی، اسم کے تام ہونے کی۔ جیسے فعل ہے مولانا، فعل کس سے تام ہوا کرتا ہے؟ فاعل سے۔ کس سے؟ میں نے کہا ضرب زیدن، فعل تام ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ جی فعل تام ہو گیا۔ تو جیسے فعل تام ہوتا ہے فاعل کے ساتھ، فاعل کے بغیر فعل تام نہیں، اسی طرح یہ اسماء بھی جو ہیں مفرد بھی تام ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ تنوین کے ساتھ، یا نون تثنیہ کے ساتھ، یا نون جمع کے ساتھ، یا مضاف الیہ کے ساتھ، یہ کیا ہو جائے گا؟ تام ہو جائے گا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور جب فعل تام ہو جائے فاعل کے ساتھ تو پھر اس کے بعد کبھی وہ مفعول کو نصب بھی دیا کرتا ہے۔ ضرب زیدن، ضرب زید کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تام۔ اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ مفعول کو نصب دے سکتا ہے، ضرب زیدن عمرا۔ تو یہاں بھی وہ اس میں مبہم جو تھا وہ تام ہو گیا، تو اب وہ کیا، وہ جو یہ جو علامات ہیں
تو وہ مفرد جو ہے وہ فعل کی طرح ہوا، اور یہ جو علامات میں نے بتلائیں یہ اس کے لیے فاعل کے درجے میں ہوئی۔ عشرون کے اندر یہ عشرون کا کلمہ کیا ہے؟ فعل کی طرح ہوا، اور یہ جو تام ہونے کی علامت ہے یہ کس کے درجے میں ہوئی؟ فاعل کے درجے میں ہوئی۔ کس کے درجے میں ہوئی؟ فاعل۔ تو جب اسم کے بعد تنوین آ گئی یہ تام ہو گیا، جیسے فعل کے بعد فاعل آ گیا وہ کیا ہو گیا؟ تام۔ اب تام ہونے کے بعد فعل کیا کرتا ہے؟ مفعول کو نصب بھی، تو یہ اب اسم جب تام ہو گیا تو اب آگے یہ تمیز کو بھی نصب دے سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ تمیز کو نصب دے سکتا ہے۔ تو یہ فعل کی طرح ہوا، فعل جب تام ہو جائے گا اس کے بعد مفعول کو نصب دے گا، تو اسم کبھی تام ہونا ضروری ہے تو پھر اس کے بعد یہ تمیز کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، فَالْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا، پس پہلی قسم جو ہے وہ ابہام کو دور کرے گی، کس سے؟ ایسے مفرد سے۔ مفرد سے کون سا مفرد مراد ہے؟ تام مراد ہے۔ ایسا مفرد مقدار غالباً جو غالباً کیا ہو؟ اکثر اوقات مقدار ہوتا ہے۔ اما فی العدد، وہ مقدار یا تو کس کے اندر آئے گی؟ عدد میں ہوگی۔ نحو 20 درہما، ای ھذا یا عندی 20 درہما، مبتدا محذوف نکال ھذا، تو ھذا 20 درہما۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ عدد کی۔ وَسَيَأْتِي، اور ان قریب آ جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ صاحب کافیہ دیکھیے، صاحب کافیہ کے پاس لفظ تھوڑے ہیں، بات بڑی لمبی ہے، اور صرف سیاتی کہہ کے آگے چلے گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیاتی کہہ رہے ہیں آگے عدد کا بڑا تفصیلی بیان آ جائے گا بھائی۔ کیا آ جائے گا؟ عدد کا، ہاں کہتے ہیں یا تو مقدار عدد میں ہوگی، وَسَيَأْتِي، اور عن قریب آ جائے گا بھائی۔ کس کا بیان آ جائے گا؟ وہ عدد کا بیان بڑا آ جائے گا۔ وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ، یا مولانا وہ مفرد تا جی، یا تو عدد میں ہوگی وہ مقدار، وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ، یا پھر کس میں ہوگی؟ غیر عدد میں ہوگی، جیسے رِطْلٌ زَيْتًا، اے عندی رِطْلٌ زَيْتًا، تو یہ کیا بن گیا؟ ریتل، وہ تو عدد تھا، یہ ریتل کیا ہے جی؟ یہ وزن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھو، ریتل 12 اوقیہ کو کہتے ہیں۔ ریتل کو اس کو کہتے ہیں ریتل، نصف من، نصف من، یہ من نہیں جو یہاں رائج ہے ہمارے ہاں، نہیں بھائی یہ من نہیں۔ تو ریتل کس کو کہتے ہیں؟ 12 اوقیہ کو، اور ایک اوقیہ کتنا کو کہتے ہیں جی؟ 10.5 تولے۔ اوقیہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ 10.5 تولے ہی ہے نا۔ اوقیہ کتنی مقدار ہے؟ 10.5 تولے، اور 10.5 تولے کتنے کے برابر ہوا کرتے ہیں؟ 40 درہم کے برابر بھائی۔ ایک اوقیہ کتنا بتایا میں نے بھائی؟ کتنے تولے کے برابر ہے؟ تولا تو جانتے ہو نا آج کل بھائی، رائج ہے۔ ایک اوقیہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 10.5 تولے، اور 12 اوقیہ ہوں تو یہ ایک ریتل بنتا ہے۔ 12 کے ساتھ اب 10.5 کو ضرب دیں بھائی، کتنا بنا ہے؟ جلدی جلدی کرو بھائی۔ 126 تولے بن گئے بھائی۔ معلوم ہوا ایک ریتل کتنے کے برابر ہے؟ 126 تولے۔ 126 تولے کے ذرا سیر بنائیں۔ ایک سیر میں کتنے تولے ہوتے ہیں؟ 80 تولے بھائی۔ ایک سیر میں کتنے تولے ہوتے ہیں؟ 80 تولے ہوتے ہیں۔ تو 126 کتنا بن گیا؟ 1.5 سیر اور 6 تولے۔ 1.5 سیر اور، تو معلوم ہوا ایک ریتل کتنے کے برابر ہے؟ 1.5 سیر اور 6 تولے وزن کے برابر ہے۔
اچھا ریتلن زیتن یہ کس کی مثال ہے؟ وزن کی. ومنوانی سمنن اور میرے پاس 2 من ہے. کیا چیز 2 من ہے؟ سمنن گھی بھائی. زیت جانتے ہو بھائی زیت کسے کہتے ہیں؟ روغن زیتون بھائی. زیتون کا تیل جو ہے اسے زیت کہتے ہیں بھائی. تو میرے پاس 1 ریتل زیتون کا تیل ہے. ومنوانی سمنن اور 2 من کیا ہے؟ گھی ہے. اور ریتل میں نے بتایا تھا نصف من کے برابر ہے. نصف من. اور یہ کتنا وہ کتنا ہے نصف من بھائی؟ 1.5 سیر اور 6 تولے. تو 2 من کتنے کے برابر ہوا؟ 2 من 6 سیر اور 24 تولے. 6 سیر اور 24 تولے بھائی. ریتل نصف ہے تو 2 من میں 4 گنا ہو جائے گا نا بھائی. اچھا جی تو میرے پاس 2 من سمن ہے بھائی. اگلی مثال کیا ہے؟ کیا ہے؟ وقفیزانی برن. میرے پاس 2 قفیز کیا ہیں؟ پیمانے. قفیز کیا ہے؟ پیمانہ ہے گندم کو ماپنے کا. 2 قفیز گندم کے ہیں بھائی. 2 قفیز. سورج سمجھ میں آئی؟ یہ کس کی مثال ہے؟ کیل کی مثال ہے. کس کی؟ کیل کی. قفیز ایک خاص مقدار کا نام ہے بھائی. وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبَدًا اور کھجور پر اسی کے مثل مکھن ہے. کھجور پر اسی کے مثل مکھن ہے. سورج سمجھ میں آئے؟ تو عرب بڑے مہمان نواز لوگ تھے بھائی. اور تو ان کے پاس کوئی مہمان آیا کرتا تو اس کے سامنے کیا پیش کرتے تھے؟ کھجور کو کاٹ کر گٹھلی نکال کر اسی کے مقدار اسی کی طرح اس پر مکھن وغیرہ رکھ کر کیا کرتے تھے؟ مہمان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا بھائی. تو جی تو کھجور پر کہتے ہیں اسی کے مثل کیا ہے؟ مکھن ہے بھائی. اب آپ بتائیے کیا کہا؟ کھجور پر اسی کے مثل. اندازہ لگایا یا نہیں بھائی؟ اندازہ ہے. کیا ہے یہ کس کی مثال ہے؟ مقیاس کی. کس کی مثال ہے؟ مقیاس کی. کیا چیز رہ گئی بھائی؟ عدد بھی آ گیا, وزن بھی آ گیا, کیل بھی آ گیا, مقیاس بھی آ گیا, مساحت رہ گئی. کیا رہ گئی؟ مساحت رہ گئی. اس کی مثال بھی لکھ دیجئے حاشیے میں بھائی کنارے پر. عندی مثلا کیا کہتے ہیں؟ عندی ذراع صوبن. عندی ذراع صوبن, میرے پاس ایک ذراع ہے. ایک ذراع کیا چیز ہے جی؟ کپڑا ہے. ایک ذراع کیا ہے؟ کپڑا ہے. یہ کس کی مثال ہوئی؟ مساحت پیمائش کی مثال ہوئی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو اچھی طرح؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ نے یہ مساحت کی مثال کیوں نہیں ذکر کی؟ صاحب کافیہ نے مساحت کی مثال کیوں نہیں ذکر کی؟ اس سے پہلے ایک بات سن لو کہ یہ جو آپ کے نسخوں میں ایک لفظ آیا وَقَفِيزَانِ بُرًّا, وَقَفِيزَانِ بُرًّا, یہ بھی کافیہ کے اکثر نسخوں میں نہیں ہے بھائی. ہاں آپ لوگوں کے پاس جو نسخے آئے ہیں اس میں یہ کیا ہے؟ موجود ہے, لیکن دیگر نسخوں میں یہ موجود نہیں. وہاں تو صرف یہ مثالیں ہیں. 20 جیسے میرے نسخے میں بھی یہ نہیں ہے بھائی. قفیزانی بران, یہ میرے نسخے میں یہ لفظ نہیں ہے. تو 20 درہمن یہ مثال ہے, ریتلن زیتن یہ مثال ہے, منوانی سمنن یہ مثال ہے, اور علی التمرۃ مثلھا زبدن یہ مثال ہے بھائی. تو یہ کون کون سی رہ گئی بھائی؟ کیل کی بھی مثال صاحب کافیہ نے ذکر نہیں کی, اور مساحت کی بھی ذکر نہیں کی. یہ کیا وجہ ہے؟ صاحب کافیہ نے کیوں ایسا کیا؟
جواب یہ کہ صاحب قافیہ کا مقصد یہاں پر وہ مقداریں گنوانا نہیں ہے کہ مقداریں 5 ہیں، ایک عدد ہے، ایک وزن ہے، ایک کیل ہے، ایک مساحت ہے، ایک کیا ہے، مقیاس ہے. وہ مقداریں نہیں گنوانا چاہ رہے، ان کا تو مقصد ہے یہاں پر تمیز کی بحث کرنا، بھائی تمیز کے بارے میں بتلانا، اور اس کی بحث کر رہے ہیں. اور یہاں پر انہوں نے آپ کو صرف یہ بتلانے پر اکتفا کیا کہ اسم تام جو ہوتا ہے 4 صورتوں میں ہوتا ہے. کتنی صورتوں میں ہوتا ہے؟ 4 صورتوں میں ہوتا ہے. جیسے دیکھیے 20 کے اندر کس کے ساتھ اسم تام ہو رہا ہے؟ نون جمع کے ساتھ. ریتلن کے اندر اسم کس کے ساتھ تام ہو رہا ہے؟ تنوین کے ساتھ. منوانی کے اندر اسم کس کے ساتھ تام ہو رہا ہے؟ نون تثنیہ کے ساتھ. اور مثلھا میں مثل کس کے ساتھ تام ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھو ایک اور بات بھی، 20 درہمن آیا. یاد رکھو یہ 20 کے اندر نون جمع نہیں ہے، یہ شبیہ نون مشابہ جمع ہے. کیا ہے؟ مشابہ. کیونکہ جمع کے کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں بھائی؟ 3. تو اگر 20 کو آپ کہیں یہ عاشرون کی جمع ہے تو عاشرون کے 3 افراد ہونے چاہیے. تو 3 کتنے بن جاتے ہیں؟ 30. عاشرون کتنے کو کہتے ہیں؟ 10. تو 20 کتنے ہونے چاہیے کم از کم؟ 30. حالانکہ اس کا تو اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ 20 پر ہوتا ہے. معلوم ہو یہ عاشرون کی جمع نہیں ہے. تو البتہ یہ نون اس کے مشابہ ہے، اس نون جمع کے. یہ کیا ہوا؟ نون مشابہ جمع. تو نون جمع اور مشابہ جمع کا ایک ہی حکم ہے، آپ نے پڑھا ہے بھائی نحو وغیرہ کے اندر. 20 20 مسلمون مسلمین. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ فَيُفْرَدُ إِنْ كَانَ جِنْسًا إِلَّا أَنْ يُقْصَدَ الْأَنْوَاعُ. تو تمیز مفرد لائی جائے گی اگر وہ جنس ہوئی، مگر یہ کہ اس سے انواع کا ارادہ کیا جائے. بھئی جنس کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو جنس، اس میں جنس وہ ہے جس کے افراد، جس کے اجزاء باہم مشابہ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے پانی ہے، پانی کے اجزاء آپس میں مشابہ ہیں یا نہیں بھائی؟ اور اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر بھی ہوتا ہے. تھوڑا ہو پھر بھی ماء، زیادہ ہو پھر بھی ماء. جمع بناتے ہیں اس کی آپ بھائی؟ جھیل نہیں، تھوڑا ہو پھر بھی پانی. اور پورے جھیل بھری ہوئی ہے پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ پانی. کوئی جمع بنایا، حالانکہ اجزاء بڑھ گئے یا نہیں بڑھ گئے؟ اجزاء بڑھ گئے. تو جنس کس کو کہتے ہیں؟ جنس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جس کے اجزاء کیا ہوں آپس میں. تو پانی کے 10 جزء کرنے الگ الگ، سارے مشابہ ہیں یا نہیں ایک دوسرے کے؟ تو اس کے سارے اجزاء آپس میں مشابہ ہوا کرتے ہیں. اور قلیل اور کثیر پر اس کا اطلاق. 2 شرطیں میں نے لکھوائی بھائی. کون کون سی شرطیں جنس میں؟ اس کے اجزاء آپس میں کیا ہوں؟ مشابہ ہیں ایک دوسرے کے. دوسری شرط کیا؟ کہ اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہو. یا جیسے مولانا گندم ہے، گندم کے اجزاء باہم کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ مشابہ ہیں. اور تھوڑی ہو تو بھی گندم، 1000 ٹرک کھڑے ہوں تو بھی گندم ہے. چاول ہے، سمجھ میں آیا؟ تو 1 جز ہو تو بھی، 1 دانہ ہو تو بھی چاول ہے. اور 1000 بوریاں ہوں تو بھی کیا کہیں گے آپ؟ چاول ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے. اور اجزاء بھی کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کہتے ہیں تمیز جب جنس ہو، کون سا صیغہ ہو؟ جنس ہو. تو پھر اس صورت میں تمیز ایسا لفظ جو جنس ہو، تو اس صورت میں اس کو مفرد ہی لاتے ہیں ہمیشہ. کیا لاتے ہیں؟ مفرد ہی لاتے ہیں. تثنیہ اور جمع لانے کی تو وہاں ضرورت پڑتی ہے بھائی جب اس میں قلیل اور کثیر پر وہ صادق نہ آئے. اس میں جنس تو کیا ہے مولانا؟ قلیل پر بھی صادق آتی ہے، اور جب قلیل اور کثیر سب پہ وہ صادق آ رہی ہے تو تثنیہ اور جمع بنانے کی ضرورت ہے نہیں، بلکہ اس کو کیا کریں گے؟
مفرد ہی رکھیں گے. جیسے کیا مثال گزری ہے مثلا رتلن زیتن منوانی سمنن. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ زیت ہے زیتون کا تیل، اس کے اجزاء کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ. تھوڑا ہو تو بھی زیت کہیں گے، زیادہ ہو پھر بھی کیا کہیں گے؟ زیت کہیں گے. تو آپ تمیز کیا ہے؟ جنس ہے. تمیز کیا ہے یہاں پر؟ جنس ہے. تو اب اس کو تسنیہ اور جمع لانے کی ضرورت نہیں. اگرچہ ماقبل میں وہ جو مبہم ہے وہ چاہے تسنیہ اور جمع کیوں نہ ہو. میں کہتا ہوں عندی رتلن زیتن، عندی رتلانی پھر بھی کیا کہوں گا؟ زیتن. عندی ارطال پھر بھی کیا کہوں گا؟ زیتن. صورت سمجھ میں آئی؟ عندی منن سمنن، عندی منوانی سمنن، عندی امناء سمنن. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ معلوم ہوا وہ ممیز چاہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو. تمیز جب جنس ہو تو اس کو مفرد ہی رکھتے ہیں، تثنیہ اور جمع. ہاں اگر اس سے انواع کا ارادہ کیا جائے پھر تثنیہ اور جمع بھی لے آتے ہیں. مگر مثلا میں زید کا لفظ کہتا ہوں لیکن زید دو قسم کے ہیں، میں دونوں مراد لینا چاہتا ہوں الگ الگ. میں کیا کہتا ہوں؟ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں میرے پاس ایک ریتل ہے، دو قسم کا زیتون کا تیل، تو کیا کہوں گا؟ عندی ریتلون زیتینی. منصوب لانا تثنیہ کی تمیز کیا ہوا کرتی ہے؟ منصوب. اور تثنیہ کا حالت نصبی میں اعراب کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ. تو اب میں جب انواع کا ارادہ کروں تو پھر اب میں تثنیہ لاؤں گا، کیونکہ میں کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ ریتل میرے پاس جو ہے وہ ایک قسم کا زیتون ہے کا تیل ہے یا دو قسم کا ہے؟ دو قسم کا ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ عندی ریتلون زیتینی. اور اگر میں تین یا زیادہ اقسام انواع بتلانا چاہتا ہوں تو پھر کیا کہوں گا؟ عندی ریتلون زیوتن. صورت سمجھ میں آئے؟ تو جب تمیز جنس ہو اس کو ہمیشہ مفرد ہی رکھتے ہیں کیونکہ وہ قلیل پر بھی صادق آتا ہے اور کثیر. لیکن جب آپ انواع بتلانا چاہیں اسی کی تو پھر اس کو تثنیہ اور جمع بھی لا سکتے ہیں. یہی بات کر رہے ہیں فیفرد، پس مفرد لائی جائے گی تمیز ان کان جنسن، جبکہ وہ کیا ہو؟ جنس ہو. الا یقصد الانواع، مگر یہ کہ اس سے کس کا ارادہ کیا جائے؟ انواع کا ارادہ کیا جائے. پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تثنیہ اور جمع لا. وَيُجْمَعُ فِي غَيْرِهِ، اور اگر جنس نہ ہو تو پھر جمع لائی جا سکتی ہے بھائی، پھر جمع لائی جا سکتی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ پھر تثنیہ جمع سے پھر تثنیہ بھی لا سکتے ہیں، جمع بھی. جمع سے یہاں مراد جمع لغوی ہے، یعنی ما فوق الواحد، جو ایک سے زیادہ ہے وہ جمع ہے. جو ایک سے زیادہ لغت میں ایک سے جو زائد ہو جائے، دو ہو جائے، وہ بھی کیا بن گئی؟ جمع. تو جمع لغوی مراد ہے بھائی، جمع لغوی. تو یہ معنی نہیں کہ جمع لائی جائے گی، تثنیہ مفرد تثنیہ نہیں لا سکتے، بلکہ یہ شامل ہے تثنیہ کو بھی اور جمع کو بھی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ثم ان کان بتنوین او بنون التثنیۃ جازت الاضافۃ والا فلا. پھر کہتے ہیں تنوین اگر کس کے ساتھ آئے مولانا؟ بھائی وہ مفرد تام ہوتا تھا کتنی چیزوں کے ساتھ؟ چار چیزوں کے ساتھ. ان چار میں صرف ایک کیا ہے؟ تنوین، اور ایک کیا ہے؟ نون. ان کے ساتھ اگر تمیز آ رہی ہو، ان کے ساتھ وہ مفرد آ رہا ہو تو اس صورت میں اضافت کر دینا بھی جائز ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ عندی ریتلون زیتن. یہ ریتلون کس سے تام ہو رہا ہے؟ تنوین سے. اس میں اضافت بھی جائز ہے، آپ اضافت کر دیں. عندی ریتلو زیتن، تمیز کی طرف کیا کر دی؟ اس کی اضافت بھی کر دی. اور اسی طرح تثنیہ والا بناؤ. کیا تھا؟ عندی منوانی سمنن، اس میں اضافت کر دو، نون تثنیہ گرا دو، کیا بن جائے گا؟ عندی منوا سمنن، مضاف الیہ پہ جر آ جائے گا تمیز پر. عندی منوا سمنن. تو جب اسم میں مفرد تام ہو رہا ہو
تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ تو پھر اس کی اضافت بھی جائز ہے اور باقی دو میں جائز نہیں. کون سی باقی دو رہ گئیں جب کس کے ساتھ تام ہو رہا ہو اسام؟ نون جمع کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ، پھر اس کی اضافت جائز نہیں. اضافت کے ساتھ تو بات ظاہر ہے، جب ایک مضاف پہلے ہی آ رہا ہے، مضاف الیہ پہلے ہی آ رہا ہے تو آگے پھر اس کی اضافت کرنا جائز نہیں. مثلھا، ہا ضمیر پہلے مضاف الیہ ہے تو زبدن کی طرف اس کی اضافت نہیں ہو سکتی. اور جمع کے اندر کیوں نہیں؟ عشرو درہمین کیوں نہیں کہہ سکتے؟ عندی عشرو درہمین، عشرون درہمن تھا نا، اضافت کرو. عندی عشرو کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے، قلیل ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں جمع کے اندر اضافت غیر تمیز میں اکثر آتی ہے. بھئی عشرو درہمین میں کہوں تو یہ اضافت کس کی طرف ہوئی؟ تمیز کی طرف ہوئی یا غیر تمیز کی طرف؟ یہ تمیز کی طرف اضافت ہو گئی نا. درہمن کیا تھی؟ تمیز. اسی کو میں نے کیا بنا دیا؟ مضاف الیہ. تو اضافت ہوئی تمیز کی طرف. تو یہ جو جمع کی اضافت ہے غیر تمیز کی طرف اکثر ہے. کس کی طرف؟ اکثر یہ اس کی اضافت ہوتی ہے لیکن تمیز کی طرف نہیں ہوتی بلکہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اور غیر تمیز کے علاوہ اور چیزوں کی طرف ہوتی ہے. تو اگر ہم تمیز کی طرف بھی اضافت کر دیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ما بعد تو ہے مضاف الیہ، غیر تمیز بھی تھی وہ بھی مضاف الیہ بن گیا اور تمیز بھی کیا بن گئی؟ مضاف. تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مضاف الیہ تمیز ہے یا غیر تمیز ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جمع کی اضافت غیر تمیز کی طرف کیا ہے؟ اکثر ہے، اکثر ہوتی رہتی ہے. تو تمیز کی طرف بھی اضافت کر دیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ تمیز ہے یا غیر تمیز ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی سب کو؟ ثم ان کان بتنوین او بنون التثنیہ، پھر اگر تمیز تنوین کے ساتھ ہو یا نون تثنیہ کے ساتھ ہو جازت الاضافت تو اضافت جائز ہے. وَإِن لا بھئی وہ آیا الا سے پہلے تو یہ کیا مرکب ہے؟ کس سے؟ ان اور لا. ای وَإِن لم يكن كذلك فلا تجوز، اگر ایسا نہ ہو تو پھر اضافت جائز نہیں. وعن غیر مقدار، بھئی اس کا عطف کس پر ہے؟ پیچھے کیا آیا تھا؟ عن مفرد مقدار، تو اس پر عطف ہے وعن مفرد غیر مقدار. اور بھی کبھی کبھی تمیز کس سے آتی ہے؟ مفرد غیر مقدار سے بھی. جی مثل خاتم حدیدن، بھئی جیسے خاتم یا مثل خاتم حدیدن. انگوٹھی، کون سی انگوٹھی؟ جنس میں ابہام آیا کہ لوہے کی ہے، سونے کی ہے، چاندی کی ہے. حدیدن، اس نے ابہام کو کیا کر دیا؟ اب یہ خاتم مقدار ہے یا غیر مقدار ہے؟ یہ غیر، تو غیر مقدار سے بھی کبھی تمیز آ جایا کرتی ہے. والخفض اکثر، اور اس کے اندر خفض جر اکثر ہے. اس کے اندر تمیز پر کیا اکثر لاتے ہیں؟ اور وہ کیسے آئے گا؟ جر، اضافت کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ خاتم حدیدن. تو تمیز مقدار سے بھی آتی ہے اور غیر مقدار سے، لیکن غیر مقدار میں اکثر اس پر کیا پڑھتے ہیں؟ جر پڑھتے ہیں، اضافت کر دیتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے مولانا ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.